डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 3 भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दाबतुल अर्ज़ से क्या मुराद है और क़यामत वाले दिन मुजरिमों को अल्लाह के हजूर कैसे पेश किया जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दाबतुल अर्ज़ से क्या मुराद है। وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے نکالیں گے۔ جانور زمین سے نکالیں گے، دابت الارض، زمین کا جانور، جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ان کو مرتب کیا جائے گا، آرگنائز کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ تفسیر دیکھ لیتے تفہیم القرآن کے ذریعے۔ بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا سے مراد قیامت قریب آ جائے گی، جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا اور کوئی برائی سے روکنے والا نہیں باقی رہے گا۔ دعوت الارض کا ظہور، اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2053۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ رہا یہ سوال کہ اس جانور کی نکلنے کی جگہ کون سی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کی ماہیت کیسی ہوگی، اور وہ کیسے انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرے گا، تو یہ سب اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا۔ تو اللہ جس چیز کو چاہے، جس مخلوق کو چاہے، اللہ تعالیٰ قوت گویائی، نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ جانور بھی ہے، دابت الفرس۔ حدیثوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور قرآن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آگاہی دی ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم کو تو معلوم ہے کہ سورہ یاسین میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ یا پھر اس کے کان یا اس کے جسم کی کھال کو بھی قوت گویائی دے دیں گے۔ احمد صاحب تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ دابہ کیا ہے۔ دابہ وہی ہے انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے مولانا نے کہ ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو ہلکی چال چلتا ہو، خواہ وہ پیٹ کے بل چلے جیسے سانپ اور چھپکلی وغیرہ ہوتے ہیں، خواہ وہ پاؤں کے بل چلے جیسے انسان ہے، بندر ہے، چمپینزیز اور گوریلا وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں، وحشی جانور بھی ہوتے ہیں، وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی صورت اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اب مجرموں کے جرائم کی جہاں تک بات ہے تو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، مشرکوں کی الگ جماعت ہوگی، منکرین کی الگ جماعت ہوگی، کافروں کی الگ جماعت ہوگی، منافقوں کی الگ جماعت ہوگی، اور پھر ہمیں پتہ ہے، ہمیں قرآن کے بیشتر مقامات پہ نظر آتا ہے نا کہ ظاہر مومنین کی بھی جماعت الگ ہوگی، اور پھر مومنین کے بھی 3 لیولز ہو جائیں گے، سابقون الاولون
بلون اور نہ جانے کیا کیا. تو وہ سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل آئی ہے نا, دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے اور سابقون الاولون بھی. تو یہ ساری جماعتیں اللہ تعالیٰ نا کیٹیگرائز کر لیں گے نا. تو اس طرح سے روز حشر کو ہوگا, اور یہ ہوگا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے نا ان کو آگے جن کو رکھا جائے گا ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. فرشتوں کی پوری جماعت ہوگی, بٹالین ہوگی, اللہ جانے کیا کیا, ہمارے تو تصور میں ہی نہیں ہے نا. نہیں ہے بالکل. اور وہ پھر اس طرح سے کیٹیگرائز کر دیا جائے گا, اور وہ اسی حساب سے وہاں پر وہ یعنی اللہ کے دربار میں جانا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ان کو بولنے کی بھی صلاحیت ان سے لے لی جائے گی, اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے آڈیو ویژول ایڈز اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوگا. حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 158. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, الا یہ کہ جب وہ ایمان لا چکا اور نیک اعمال کرتا رہا, وہ ایک الگ کیفیت ہے. ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دوسرے دجال کا نکلنا, اور تیسرے دابت الارض کا خروج یعنی اس کا نکلنا. قیامت کی مزید نشانیاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی. ان میں سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4055 میں بتائی ہے. سورج کا مغرب سے نکلنا, دجال کا ظاہر ہونا, دھواں ہی دھواں نظر آنا, دعوت الارض چوپائی کا نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول, اور اس کے بعد 3 بار زمین کا دھسنا, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرۃ العرب میں. 10 ہے ایک آگ عدن کے ایک گاؤں کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی, اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے. جی ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان کے عملی نکات بیان کیجئے. بہت ہی ایک اہم نشانی پتہ چلی قرب قیامت کی, دعوت الارض, جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 2053, اس میں بھی اس کے بارے میں گواہی آئی کہ یہ جانور آئے گا. دوسری بہت اہم بات ہے اور جو لرزا دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے اور سوچنے کے لیے بھی, کہ محشر کے میدان میں مجرموں کی صف بندی کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ محشر کے دن مجرموں سے سوال کریں گے, اور اللہ ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا نا, حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا, اور اگر نہیں تو تم کیا کر رہے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے تفسیر میں سنا نا, تو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تو وہ کچھ نہ بول سکیں گے. اور 3rd کہ ہمیں ان مجرموں کی صفوں میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. ایک بات آخر میں, اس وقت جو مسلم دنیا اور ہمارے لیڈرز غیر مسلموں کی تقلید اور ایجنڈا ماننے میں بہت آگے ہیں, اور بہت آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نفاق کی کیفیت ہے کہ ہم صرف مفاد پرستی اور اپنے نفس کو معبود بنا چکے ہیں, لہٰذا ہم اپنی روش بھول چکے ہیں.